کہ حروف علت میں سے کوئی حرف ہو، یعنی جو ویک لیٹر کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا ہے، ان میں سے اگر کوئی ہوگا، یا پھر یہ کہ اس میں جو ہے حمزہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں یا یہاں یا یعنی فا کلمے میں، عین کلمے، لام پہ اگر حمزہ ہو اس میں، وہ پھر جو ہے وہ بھی غیر سالم ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی حرف کا ریپیٹیشن، تکرار ہو، جیسے پہلے آیا تھا یحب میں با 2 دفعہ آیا تھا، تو یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو وہ غیر سالم ہوگا، پھر اس کو تعلیل کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں نہیں ہے، نہ کوئی تکرار ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ کوئی حرف علت ہے، لہٰذا اس کو ایز اٹ از استعمال کرتا ہے۔ بخیلا یب، اب یہ یبخلو تو ایک کا صیغہ ہے نا، یبخلو مضارع میں، کہ وہ بخل کرتا ہے، وہ کنجوسی کرتا ہے۔ اب اسی گردان آپ پڑھیں گے مضارع کی، یبخلو، یبخلانی، یبخلون، یبخلون، یہ کون سا صیغہ ہو گیا مضارع کا؟ جمع مذکر غائب 30% کا ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں۔ جی، الذین یبخلون، جو لوگ کے بخل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جی میں نے وہاں کے اور یامرون وہ حکم دیتے ہیں، الناس عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ناس لوگوں کو بالبخل، بیزر بی پلس بخل جو ہے یہ مرکب ہے 2 چیزوں کا، بی کا میں نے ساتھ بخل، یعنی بخل کا لوگوں کا، یہاں پر ساتھ نہیں ہے کیونکہ حرف با اتنا بہت ہی وسیع المعنی ہے، کئی معنی ہیں، یہاں پر اس کے معنی کا کے بالبخلی، بخل کا، کنجوسی کا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو لوگوں کو یعنی خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی طرف راغب کرتے ہیں یا ان کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ جی آگے چلیں، وَمَن، اور من جو یتولا، جی یتولا یہ بھی ایک فعل ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یتولا، جی یتولا، اب جو ہے یا تو خیر اس میں مضارع میں آنے کی وجہ سے مضارع کی علامت ہے یا، اب اس کا جو روٹ لیٹر جو ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ جو الفاظ سامنے نظر آتے ہیں ان سے ہٹ کے روٹ لیٹر، اب اس میں بھی آپ دیکھیں یتولا کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے واو، حالانکہ شروع میں واو نہیں ہے، یہاں پر واو، لام اور یا ہے، ٹھیک ہے جی، واو، لام، یا، یہ اس کا مادہ ہے، اس مادے سے یہ فعل بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جس ڈائی سے نکلا ہے، جس باب سے، ٹھیک ہے جی، وہ بنتا ہے کون سا؟ یتولا، یہ بنتا ہے باب تفاعل سے، باب تفاعل۔ باب تفاعل میں کیا ہے؟ ماضی اس کا ہے تفاعل، یتفاعل، تفاعل، یتفاعل۔ اب ہمارے اعجاز صاحب آپ دیکھیں تفاعل میں کیا ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس باب سے جتنے بھی ورب بنیں گے ان سب میں یہ ہوگا کہ پہلے تا آئے گا، اس کے بعد اب یہاں پر آپ تا لگائیں گے یہ شروع میں، تو تفاعل اس وزن پہ کیا ہو گیا؟ تولا، یا، یعنی جیسا ہے پہلے آپ پہلے ہم اس کو ایسے بنائیں گے جیسے یہ جو ڈائی ہے اس کے مطابق، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید کیا چینجز ہوگا۔ تولا یا یتفاعل، یتفاعل کے مطلب یتول، اب یعنی فی الوقت تو یہ بنا ہے تولا یا یتول۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جو روٹ لیٹر ہے اس میں 2 حروف علت، ایک شروع میں واو حرف علت ہے، پھر آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر 2 حروف علت کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو تعلیل کے حوالے کیا گیا ہے، اور اب اس کا یہ جو تولا یا جو تھا وہ جو فائنل شیپ اس نے اختیار کیا ہے کہ یہ یا کو ختم کر کے یہاں پر الف لایا گیا ہے زبر کی وجہ سے، تو یہ فائنل شیپ اس کا بنتا ہے تولا، اور یتولیو جو ہے یہ ہو گیا یتولا، یہ بالکل فائنل شیپ میں۔ اب یہاں پر یتولا ہے
اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، یہ بھی بیسیکلی تھا یتولیٰ، لیکن اس سے پہلے جو ہے من آیا نا، وَمَن يَتَوَلَّ، من کا مطلب ہے کہ جو کوئی، یعنی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا whoever، جو کوئی. تو یہ یتولیٰ تھا، جیسے یہ یتولیٰ تھا تو یہ نون کی وجہ سے یہ خفیف ہلکا ہو گیا، اور یتولیٰ جا کے یتولیٰ بغیر الف کے. وَمَن یتولیٰ، جو کوئی منہ پھیر لے گا یا پلٹ جائے گا. جی آگے چلیں. فَإِنَّ اللَّهَ میں فَإِنَّ فا کے پاس ان بے شک اللہ ہوا کے منے وہ ذات الغنی بلا بہت یعنی غنی غنا سے ہے، مال والا یعنی دولت والا، یعنی بے پرواہ، بالکل کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. جی الحمید یعنی غنی الحمید یعنی بہت زیادہ تعریف کے قابل، تعریف والا ہے. یعنی ایک تو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی اس کو محتاجی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ بہت تعریفوں کا مستحق ہے. اب یہ ذرا آیت کا ترجمہ بتا دیں، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے پڑھنے کے بعد؟ سر یہاں پر یتولیٰ جو ہے اس کا مطلب کون سا والا پلٹ جائے گا، کہ مطلب وہ if he changes یا پھر کس طرح سے ہے؟ نہیں، اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ، جو کوئی یعنی انفاق سے منہ پہ لے، کیونکہ اوپر جو ہے بخل کی بات آ رہی ہے نا، یعنی بخل کی جو بات اس میں، اور اس سے پہلے جو اوپر احکامات دیے گئے ہیں اس کے اندر انفاق کا ذکر تھا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ بخل کے ساتھ جب ایک صفت، ایک بری صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ، یعنی مطلب ہے کہ وَمَن يَبْخَلْ، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں وَمَن يَتَوَلَّ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کیا یبخل کو اس سے. اوپر ذکر آیا ہے کہ جو کوئی بخل خود بھی بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتا ہے، ہاں سکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ برقرار قائم بھی رہتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ، جو کوئی یعنی منہ پھیر لیتا ہے انفاق کرنے سے، ہاں، اور اسی پہ برقرار رہتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، بخیل بن کے زندگی گزارتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اس کی وضاحت بھی فَإِنَّ اللَّهَ غنی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پیسہ نہیں خرچ کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ، او بھائی تم اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے فی اللہ کے راہ. کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تمہارا دیا ہوا پیسہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا خالق مالک، وہ تو بندوں کی بات کر رہا ہے کہ کسی بندے کو تم دیتے ہو تو گویا کہ تم نے مجھے دیا ہے، تو میری محبت میں تم نے اس پہ خرچ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر تم نہیں دے رہے ہو فی سبیل اللہ، انفاق اگر نہیں کر رہے ہو تم، تو اس صورت میں یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارا کوئی محتاج نہیں، بلکہ وہ تو غنی ہے، وہ تو بالکل بے نیاز ہے ساری دنیا سے. ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ تو قابل تعریف، اس کی تو پوری کائنات صبح سے شام تک تعریف اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے. تمہارے انفاق نہیں کرنے سے کوئی اس کی یعنی کبریائی میں، اس کی عظمت میں اور اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے اصل، یعنی کنڈم کیا جا رہا ہے اس صفت کو، بخل کی صفت. ٹھیک ہے. سر مانی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے، وہ لوگ جو بخل سے بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بخل یعنی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور اگلی آیت میں جو ہے، اور جو لوگ پلٹ جاتے ہیں، یتولیٰ پھر جانا، پلٹ جانا، اور بس اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے اور بہت قابل تعریف ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں یہی ترجمہ اس کا. لیکن یہاں پلٹنے، ہمارے اکبر صاحب کا پوچھنا تھا کہ پلٹنے کا الگ کس معنوں میں، کس کی طرف اشارہ ہے، تو اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر انفاق سے پلٹ جاتا، پلٹنا یہاں پر انفاق سے ہے، کیونکہ ترجمے میں مفسرین نے یہی بتایا کہ انفاق سے پلٹ جانا، اس سے روگردانی کرنا اور بخل پہ قائم رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کی ہے کہ پھر یہ مت سمجھنا اگر تم بخل سے کام لے رہے ہو تو کوئی اللہ کو تم نقصان پہنچا سکتے ہو، تو اللہ تو غنی ہے تم سے. اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اب دیکھیں نا، آج لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا اپنے اپنے گھروں میں، ملکوں میں رہ کے روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا، رکوع کر کے سجدہ کر کے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے. اب اگر آج
خدا نہ خواستہ سارے مسلمان اور یا جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر وہ کہہ دیں کہ جی ہم آج سے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بالکل نہیں مانتے اللہ تعالیٰ، تو نعوذ باللہ کہ کو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی یا وہ کوئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اور قرآن یہاں تو نہیں لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ غنی عن العالمین، یعنی کسی ایک انسان یا کسی ایک مخلوق کے کسی ایک حصے سے نہیں، سارے جہانوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کو پوچھتا ہے، کون اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں۔ کریں گے تو ہم اپنا بھلا کریں گے، نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بس یہ سورہ حدید کی بس اسی آیت تک ہم نے رکھا ہے۔ تو لیکن یہ کہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو ہم نے جہاں سے شروع کیا نا اعلموا انما الحیات، یہ انتہائی اہم آیات، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی جو اس کی تفسیر ہے سورہ حدید کی ان آیات کی، اس کو آپ ضرور پڑھیں اور ضرور سنیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ فہم حاصل کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر بھی کیا جائے، اور بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہماری زندگی کا کہ تم دنیا میں آتے ہو اور بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے تمہارے جو مختلف اسٹیجز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا، یعنی بچے ہوتے ہو تم تو پوری دنیا تمہاری جو ہے وہ تمہارا کھلونا ہے، یعنی تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چینجز آ رہے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، انقلابات آ رہے ہیں، تہذیبیں بدل، اس سے تمہارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ تمہارا جو ٹاپک ہے، تمہارا سبجیکٹ صرف جو ہے نا وہ کھیل، یعنی تمہارا کھلونا ہے۔ ٹھیک ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والأولاد، پھر اس کے بعد تھوڑے سے تم بڑے ہوتے ہو، ذرا 11-12 سال، اس کے بعد زینت، اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے کہ میں بڑا ہینڈسم ہوں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میں جو ہے برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہوں، میں جو اپنا یہ فلاں گاڑی میں گھومتا ہوں، وہ زینت۔ اور یہ پھر تفاخر آگے چل کے، یہ سارے اسٹیجز زندگی کے اللہ نے بتائے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے واللہ، اس پہ آپ جتنا ہی غور کریں۔ اچھا، جب یہ ان آیات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا، پھر آدمی صحیح ٹریک پہ چلتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اچانک کوئی دولت دے دے کہیں سے، اور اس کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے یا کوئی بھی اس کو نعمت مل جائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بھائی اب تو میں ہوں، ٹھیک ہے، اب ذرا ہمارے مقابلے میں کوئی آگے دکھا، یہ انداز نہیں ہوتا ہے اس کا، بلکہ اس کے دل میں اور اس جو انکساری پر، یا اللہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں، یہ تو تیرا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے اتنی بڑی ڈگری دی ہے، مجھے اتنا پیسہ دیا ہے، مجھے اتنی اولاد دی ہے، مجھے اتنا یہ ساری تو نے جو ہے یہ نعمتیں عطا کی، تو پھر وہ اس جو انکساری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف سوچتا ہے، پھر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، سب سے بڑے تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ تو یہ آیات یعنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، اسی لیے آپ سب سے میری درخواست ہے اس کو بار بار پڑھیں اور اس کے پورے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ تو یہ میری درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس 10 منٹ رہ جاتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ گرامر کا جو سلسلہ ہے، گزشتہ کلاس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ باوجود اس کے کہ ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، آپ نے ماشاءاللہ روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، اپنی جاب بھی کرتے رہے، بزنس جو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت نکال کے ہوم ورک بھی مجھے بھیجا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ ساتھی بھیج نہیں سکے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ان کا ایکسکیوز ہوگا، میں اس نظر سے کام لیتا ہوں۔ تو اب میری درخواست یہ ہے کہ جو سلسلہ چلا تھا نا، آپ ہوم ورک بھیج رہے تھے، اس کو کنٹینیو کریں، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جتنا آپ نے بھیجا ہے بھیج دیا، جو رہ گیا اس کو بھی جو ہے، مقصد کیا ہے کہ ہوم ورک میں اس سے آپ کو تھوڑا ریویژن کرنے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح گرامر میں بھی ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو میں نے جو کچھ میں نے آپ کو پی ڈی ایف فائلیں بھیجی ہیں، 7 یا 8 فائلیں بھیجی تھی، مزید بھی انشاءاللہ میں بھیجوں گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ پڑھیں، سبق کو سمجھیں اچھی طریقے سے، جب کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اس کے آخر میں مشق سوالات لکھے ہوئے ہیں، جس طرح عام دنیا کی اسکول کے کتابوں میں ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے، آخر میں سوالات،
اپنے سوالات دیکھیں، ان سوالات کے جوابات آپ دیں. جواب دینے سے آپ نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور بات آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی جب آپ غور کر کے جواب دیں گے اس کا. تو یہ میری درخواست ہے کہ وہ ذرا اس کو کنٹینیو کریں، اس کو روکیں نہیں اس سلسلے کو. اور دوسرے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں وہ جو PDF فائلیں میں نے بھیجی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا ہوگا، کیونکہ میں آگے ترتیب وار بھیجتا جا رہا ہوں. سبق نمبر 1 2 3 4 میں نے غالباً آپ کو 8 یا 9 تک بھیج دی ہیں. اب انشاءاللہ آگے بھی اس کو ایک ایک کر کے میں جیسے جیسے کمپوز ہوتی جائیں گی میں آپ کو بھیجتا جاؤں گا. اس سے آپ کے پاس ہارڈ کاپی آپ کے پاس رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف کمپیوٹر میں یا موبائل میں ہونے سے کام نہیں چلے گا. اس کی آپ ایک ہارڈ کاپی پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور ایک باضابطہ فائل بنا کے ان کو سلسلے کے ساتھ اسی ترتیب سے رکھیں. اور اس کو پھر بار بار، میں آپ کو بتاؤں، کوئی چیز بھی ایک دفعہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے نا تو چند مہینوں یا چند سال کے بعد ذہن سے محو ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے طریقہ یہ کہ ان چیزوں کو ریوائز کیا جائے، بار بار دیکھا جائے. میں خود بھی جو میری اپنی بھی لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے گھنٹوں کئی دن مطالعہ کر کے میں نے لکھا ہے، میں ان کو باضابطہ ریوائز کرتا رہتا ہوں تاکہ نالج کمزور نہ ہو جائے، کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں. انسان ہے، ذہن سے جو چیز استعمال میں نہیں ہوتی ذہن سے محو ہو جاتی. کوئی قاعدہ ہے، کوئی اصول ہے، تو بار بار میں اس کو ریوائز کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا اس کو آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں، باضابطہ فائل بنائیں اور اس میں پڑھتے ہیں. تو اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے الحمدللہ کافی چیزیں. اور پھر دوسرے میں تو آپ کو پتہ ہے بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں چیزوں کو، تو ریپیٹ کرنے سے بھی چیزیں جو ہے پختہ ہوتی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ چلا تھا کہ ہم نے شروع میں بالکل کہ اسم کی جو 4 خصوصیات ہے وہ ہم نے پڑھی. پھر ہم نے پڑھا ہے کہ اسم جو ہے بیسیکلی 2 ٹائپ کے، ایک ہوتی ہیں یعنی معرب اور دوسرے مبنی. معرب کی پھر ہم نے 2 قسمیں بتائیں کہ ایک منصرف اور دوسرے غیر منصرف. پھر ہم نے کہا عربی کے 85% جو ناؤن اسماء ہیں وہ جو ہے چینجبل ہیں، ڈکلائنیبل ہیں، ان کو منصرف کہتے ہیں. اور 13% ایسے ہیں کہ جو پارشیلی ڈکلائنیبل ہیں اور ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا مبنی ایسے ہیں کہ جو تینوں حالتوں، تینوں اعرابی حالتوں میں، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو، ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں. جیسے موسیٰ ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ. اسی طرح لفظ دنیا ہے، دنیا دنیا دنیا. تو ہم نے، اور پھر ہم نے بتا دیا کون سے اسماء منصرف ہوتے ہیں، کون سے غیر منصرف اور کون سے مبنی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو منصرف اسماء ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، مبنی جو ہیں ان کی کیا علامات ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جینڈر، جنس کا پڑھا تھا کہ جنس بیسیکلی 2 ہیں، مذکر اور. پھر اس کے ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی کہ مذکر جو ہے کتنی ٹائپ کے، مذکر حقیقی، پھر مذکر غیر حقیقی. پھر مؤنث کا ہم نے پڑھا، مؤنث حقیقی اور پھر مؤنث علامتی یا جو ہے وہ قیاسی. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا مؤنث سماعی، کہ جو جس کا کوئی اصول نہیں ہے بلکہ اہل زبان ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو بطور مؤنث کے لیا ہے، یعنی اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عدد کا، یہ عدد جو ہے وہ 3 ہے عربی میں، کہ اردو اور انگلش میں تو 2 ہیں، واحد اور جمع، لیکن عربی میں واحد اور پھر مثنیٰ یعنی 12، اور پھر اس کے بعد جمع پلورل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ واحد سے جب کسی اسم کا مثنیٰ بنانا ہو، اس کو 12 بنانا ہو، تو کیا طریقہ ہے کہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، کہ حالت رفع میں آنی کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کتاب، کتابن سے کتابانی، ٹھیک ہے. قلمن سے قلمانی، آنی کا اضافہ کر کے 2 بناتے ہیں حالت رفع میں. اور حالت نصب اور جمع میں عینی کا اضافہ کرتے ہیں، کتابن سے کتابن، کتابینی، ٹھیک ہے. اسی طرح جمع کا ہم نے پڑھا، جمع کی 2 قسمیں، ایک تو جمع سالم ہے، دوسرے جمع مکسر ہے. جمع سالم کا مطلب کیا ہے کہ وہ جمع جس میں واحد اپنی جگہ سالم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، صرف آگے واو نون کا یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جمع مکسر، اس کا کوئی فارمولا، کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ اہل زبان نے کچھ الفاظ کو مکسر استعمال کیا تو ہم اس کو ویسی مکسر جو ہے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے وسعت، کیپیسٹی،
کہ نکرہ اور معرفہ، انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ، یہ ہم نے پڑھے تھے کہ ڈیفینٹ کی کتنی اقسام ہیں، اس میں 7 اقسام ہیں، وہ ہم نے پڑھی، اس میں علم ہے، اس میں ضمیر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مرکبات ہم نے شروع کیے تھے کہ مرکب اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول، ایک مفرد ایک لفظ ہے، جیسے کتابن ایک لفظ ہے، اسی طریقے سے یہ کتاب ہے تو پورا ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، لیکن کچھ چیزیں مفرد اور سینٹنس کے درمیان ہوتی ہیں، ان کو مرکب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب جدید، نئی کتاب۔ اب نئی کتاب نہ یہ ایک بالکل مفرد ایک سنگل ورڈ ہے، اور نہ یہ ایک کوئی جملہ ہے کہ جس سے بات پوری واضح ہو رہی، بلکہ ایک 2 چیزوں کی ترکیب ہے، 2 چیزوں کو جوائن کر کے بنایا گیا ہے، تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر مرکب کی ہم نے 4 اقسام ہم نے پڑھی تھی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ اس میں اب تک ہم نے مرکب توصیفی اور غالباً اشاری پڑھ لیا ہے، ابھی مرکب جاری اور اضافی رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں سیملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے، تاکہ گرامر کا پورشن ہے وہ بھی ہم کور کرتے رہیں، ٹرانسلیشن وہ بھی چلتا رہے، قرآن کی تفسیر، اور پھر تیسرے جو تجوید کا ہمارا چل رہا ہے، تجوید میں تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد آپ لوگ الحمدللہ تقریباً سب کے سب صحیح پڑھتے ہیں، اکا دکا بالکل بڑی مائنر سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تلاوت ماشاءاللہ سب کی اچھی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کتنی بڑی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر آپ MBBS ہیں، اور اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے، آپ اگر سول انجینئر ہیں، الیکٹریکل، وہ اپنی جگہ، وہ ڈگری بھی بہت بڑا اچیومنٹ ہے، آپ نے محنت کی ہے، 20-15 سال 16 سال کے بعد جا کے وہ آپ کو وہ محنت کے ڈگری ملی ہے۔ لیکن یہ جو ڈگری ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ تلاوت آپ کو صحیح سکھا دی، یہ میں سمجھتا ہوں اس کا تو کسی چیز سے کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو میرے خالق نے، میرے رب نے جو پوری دنیا کو مینیج کر رہا ہے، ایڈمنسٹر کر رہا ہے، اس کے کہے ہوئے الفاظ آپ کو اس نے اس قابل بنایا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ کو آپ پراپر طریقے سے پڑھ لیں جیسا کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنا بڑا آنر ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ اس کا ذرا احساس کریں اور خوش ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرح، خوشی کا اظہار کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے آپ نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت دے، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں لگ جائیں، مصروف ہو کے اس کو بھول جائیں۔ قرآن سے تو ہمارا یعنی چولی دامن کا ساتھ ہونا چاہیے، کسی صورت میں قرآن ہم سے جو ہے دور نہ ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جانا، بھالے کتنا 103 104 بخار بھی ہو جائے، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہر حال میں اس کو بڑے بلند آواز سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، دل میں پڑھ لیں، لیکن اللہ کا کلام ہماری زبان جو ہے اس سے تر ہوتی جائے، اس کے ذکر سے، اس کے الفاظ سے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس نے آپ کو اس کلاس کے ساتھ جوائن کیا ہے، مجھے اس نے توفیق دی ہے کہ میں اپنا وقت اس پہ لگاؤں۔ یہ صرف اس کی ہدایت اور توفیق ہے، اس سے ہٹ کے ہماری اپنی کوئی ذاتی اس کے اندر صلاحیت ہے اور نہ کوئی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل کرے، آپ کے گھروں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے دفتروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے کھیتوں میں، جہاں بھی جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کرے اس قرآن کے سبب سے، کیونکہ آپ نے اس کے کلام کو اس سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو یقیناً وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جس طریقے سے آپ اس کے قریب ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے قریب ہوگا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، توبہ استغفار کریں گے اس کو سنے گا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور آپ کے گھروں میں برکتیں، آپ کے آل اولاد میں برکت، آپ کے وقت میں برکت عطا کر کے تھوڑے سے وقت میں آپ زیادہ کام کر پائیں، آپ کی برکت مال میں برکت دے کہ تھوڑی آمدنی ہو لیکن اس کے اندر آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کرے، جتنے ہم میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج میں اخلاص پیدا کرے، کوئی ریاکاری نہ ہو، اور خالصتاً اللہ کے لیے وہ حج کریں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج جو کراچی